معزز و محترم سامعین و حاضرین، قابل سد احترام خواتین اسلام، آج دنیا کے ماحول پر مادیت پرستی کا غلبہ ہے۔ خود غرضی نے اخلاقیات اور اخلاقی اقدار بھلوا دی۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، سب کو اپنی فکر ہے، سب کو اپنی پڑی ہے، حتیٰ کہ ہمسائے کو ہمسائے کی فکر نہیں۔ حالانکہ ہمسایوں کے حقوق کتنے ہیں؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہمیں بتلاتی ہے کہ ہمسائے کتنے حق والے ہیں۔ فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، کہ جبریل علیہ السلام ہمسایوں کے بارے میں مجھے اس قدر اصرار اور تکرار کے ساتھ نصیحت اور وصیت کرتے رہے، بار بار کہتے رہے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں، حتیٰ کہ مجھے یوں لگا کہ شاید وہ ہمسایوں کو وراثت میں بھی شریک کر دے۔ اتنی تاکید ہے ہمسایوں۔ لیکن آج ہمسایہ ہمسائے سے بیگانہ ہو چکا ہے۔ ساتھ والے گھر میں کھانا بنا ہے یا نہیں، وہاں فاقے کے ساتھ لوگ ہیں، کوئی فکر نہیں۔ لیکن اس سب کیفیت کا ایک یقینی علاج موجود ہے، اور یہ وہ علاج ہے جس نے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے کے ایک معاشرے کو سدھارا اور آئیڈیل معاشرہ بنا دیا تھا۔ حالانکہ اسلام سے قبل وہی معاشرہ تھا کہ جہاں انسان کی قدر و قیمت نہ تھی، معمولی چیزوں کے لیے خون بہا دینا عام تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں میانوں سے باہر آ جاتی تھی، بڑی لمبی جنگیں چلتی تھی۔ اسی معاشرے کو ایسا درد رکھنے والا اور احساس رکھنے والا معاشرہ بنا دیا کہ قیامت تک جس کی نظیر نہیں۔ تو کیا علاج ہے؟ وہ علاج ہے اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا، ذاتی مفاد کے لیے نہیں، مادی مفادات اور ذاتی مقاصد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھنا، اس کی حاجت کو اپنی حاجت پر ترجیح دینا، یہ وہ علاج ہے کہ جس نے اس معاشرے کو قیامت تک کے لیے آئیڈیل اور بہترین معاشرہ بنایا۔ اس کے لیے صرف احساس کی ضرورت ہے۔ دلوں میں احساس پیدا ہو جائے، دلوں میں درد جگ جائے، تو کوئی بھی معاشرہ راہ راست پر آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایثار اس علاج کا نام ہے۔ قربانی دینا کسی کی خاطر، اس کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دینا، اس کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم رکھنا، اسے ایثار کہا جاتا ہے، اور یہی علاج ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، کہ تب تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اسے اپنی ذات کے لیے پسند۔ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ جو جذبات اور احساسات اس کے اپنی ذات کے بارے میں، وہی جذبات اور احساسات اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں۔
اور اس عمل سے اللہ رب العزت کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی دنیا میں ایک ضرورت پوری کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت کی اس کی ضرورت پوری فرمائے گا۔ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دنیا میں آسانی پیدا کرتا ہے من یسر علی معسر تو یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے شخص کی اللہ دنیا بھی سنوار دیتا ہے آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ دنیا میں آسانی پیدا کرنے والے کی اللہ دنیا بھی آسان کر دیتا ہے آخرت بھی آسان کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ عمل ایثار، دوسرے کی خدمت کرنا، خدمت خلق، یہ اہل جنت کا وصف ہے۔ 29ویں پارے میں سورۃ الدہر میں اللہ رب العزت نے اپنے ایسے ہی بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں دوسروں کو، دوسروں کا احساس کرتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھلاتے ہیں، اور آگے سے شکر کے طالب نہیں ہوتے، آگے سے شکریہ کا تقاضا نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ میرے نام کے بینر چھپوانے ہیں، بلکہ دل میں کیا ہوتا ہے اور زبان پر کیا ہوتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم نے تمہیں اللہ کے لیے کھلایا ہے، ہم اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ تم سے بدلہ چاہیے، نہ جزا چاہیے، اور نہ تم سے ہمیں شکر گزاری چاہیے، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اور پھر ایسے ہی لوگ اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب قرار پاتے ہیں، جو آیت کریمہ آپ نے خطبے میں سماعت فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، ان کو مقدم رکھتے ہیں، اپنی ذات کو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے اس معاملے میں انہیں گھاٹا ہی کیوں نہ ہو، ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یُؤْثِرُونَ، یہ ایثار سے ہے یہ لفظ۔ کیا انعام ہے ان لوگوں کا، کیا انجام ہے؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، یہ کامران ہیں۔ کس کے ہاں؟ اہل دنیا کے ہاں۔ اہل دنیا کے ہاں بھی کامیاب ہوں گے، لیکن اصل کامیابی تو اللہ کے ہاں کی کامیابی، تو یہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ اب آ جائیں اس عمل کی فضیلت کی طرف، مزید کچھ بتایا۔ میرے بھائیوں، صدقہ، عطیہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا وہ سب سے بہترین ہے جو ایثار کے جذبے سے سرشار ہو کر کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ای الصدقۃ اعظم اجرا، اے اللہ کے نبی سب سے عظیم اجر والا، سب سے بڑے اجر والا صدقہ کون سا ہے، انفاق کون سا ہے؟ فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تأمل العیش وتخشى الفقر، سب سے بہترین صدقہ، اجر عظیم کا حامل صدقہ وہ ہے کہ جو تم اس حالت میں کرو کہ صحت مند ہو، تندرست ہو، مال کی تمہیں خود بھی ضرورت ہے، تمہارے دل میں مال کی محبت بھی ہو، یہ سب کچھ ہو، تمہیں زندگی کی امید ہو کہ زندگی بڑی بڑی ہے، اور اگر میں خرچ کر دوں گا خود خالی ہاتھ نہ رہ جاؤں، یعنی ایسا نہ ہو کہ موت سامنے آ جائے، موت پر جھانکنے لگو، اب تمہیں اپنی زندگی کی امید ختم ہو گئی تم صدقہ کرنا شروع کر، یہ تو اسی طرح ہو جائے گا کہ جیسے خود کھاتے رہے، پیٹ بھر گیا تو دوسرے یاد آ گئے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسے نہیں، صحیح شحیح، تمہارے دل میں مال کی محبت ہو، تمہارا جسم توانا ہو، تمہیں زندگی کی بڑی امید ہو کہ ابھی 40-50 سال مزید مل جائیں گے، اس حال میں،
ان تمام وسوسوں کو پیچھے چھوڑو. شیطانی یہ جو خیالات ہوتے ہیں کہ دے دو گے تو غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کیا بچے گا. شیطان فقر سے ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے، غریبی سے، تنگدستی سے. سب چیزیں پیچھے چھوڑو، سب خیالات کو چھوڑ دو اور آگے بڑھ کے صدقہ کرو. یہ صدقہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم اجر کا کام ہے. اور ایسے لوگ دوسروں کا ساتھ دینے والے، دوسروں کا احساس کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشعری لوگ، یعنی اشعر قبیلہ تھا، جن میں سے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی، ان کا قبیلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم منی وانا منہم، کہ یہ قبیلے والے مجھ سے ہیں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں. اتنی بڑی سعادت ہے. اللہ کے نبی اس قبیلے میں سے، یعنی نسباً اس قبیلے میں سے نہیں تھے، آپ قریشی تھے، لیکن اعزاز کیا حاصل ہو رہا ہے اس قبیلے کو کہ اللہ کے نبی ان کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے. ہم منی وانا منہم، وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں. عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل بیان فرمایا جس بنا پر یہ سعادت ان کو ملی. فرمایا جب ان کے پاس خوراک راشن کم ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، وہ سارے ایک جگہ پر وہ اپنا راشن، خوراک، کھانا پینا اکٹھا کرتے ہیں اور پھر برابری کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں. جس کے پاس زیادہ تھا وہ یہ نہیں کہتا میں نے زیادہ دیا ہے مجھے کم کیوں مل رہا. یہ احساس ہے، یہ ذمہ داری ہے. تو سعادت کیا ملی؟ ہم منی وانا منہم، سب اکٹھا کرتے ہیں اپنا مال متاع، اپنا خوراک، راشن، غلہ برابر برابر آپس میں بانٹ لیتے ہیں. اور میرے بھائیوں، مخلوق کی خدمت کرنا یہ دراصل اللہ رب العزت کی خدمت ہے. مخلوق کے ساتھ معاملہ ڈائریکٹ خالق کے ساتھ معاملہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت کیوں نہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ فرمائے گا بندے سے، میں دنیا میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. بندہ حیران و پریشان، اے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، تو رب العالمین، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا. اگر تو اس کی عیادت کے لیے گیا ہوتا مجھے اس کے پاس پاتا. پھر اللہ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اے اللہ تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، تو سب کے پیٹ بھرنے والا، تو کیسے بھوکا تھا؟ تو کب بھوکا تھا؟ میں تجھے کیسے کھلاتا؟ کئی بہت ٹائم ہوگا. اللہ رب العزت فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اگر اسے کھانا کھلاتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا. پھر اللہ رب العزت تیسرا سوال پوچھے گا، استسقیتک فلم تسقینی، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو مجھے پیاس لگی تھی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اے اللہ تجھے کیسے پیاس لگ سکتی؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا. اسے پانی پلایا ہوتا گویا کہ مجھے پانی پلایا ہوتا. تو میرے بھائیوں، مخلوق کی خدمت یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت تک پہنچتی ہے. یہ دوسرے الفاظ میں کہیں تو اللہ کی خدمت ہے. اب آ جائیں چند مثالوں کی طرف، چند مذاہب کی طرف. تاریخ اسلام سے ہمیں اپنے اسلاف سے، صحابہ کرام سے اور ان سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کیسی کیسی مثالیں ملتی ہیں. ایثار کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مسلمان ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ مانگا. آپ نے اسے کیا دیا؟ اعطاہ غنما بین جبلین، دو بڑے پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا ریوڑ تھا، بڑا ریوڑ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا.
اب وہ واپس گیا اپنی قوم میں اور جا کر کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں اسلموا، مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں، وہ ایسی عطا کرتے ہیں، وہ ایسا دیتے ہیں کہ لا یخشى الفاقہ، وہ فاقے سے بھی نہیں ڈرتے، میرے پاس بچے گا یا نہیں انہیں اس کی بھی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جو اپنے لیے کچھ نہ بچے لیکن دوسروں کو نوازنے والے، دوسروں کو دینے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے مال مانگا، سوال کیا، آپ نے انہیں دیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا، انہوں نے پھر مانگا، اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ دیا اور فرمایا حتیٰ کہ مال ختم ہو گیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حتیٰ نفد ما عندہ، آپ کے پاس جتنا کچھ تھا آپ نے سارا تقسیم کر دیا، ختم ہو گیا۔ فرمایا لوگوں میرے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ تمہارے لیے ہے، میں اسے اپنی ذات کے لیے ذخیرہ تو کر کے نہیں رکھتا، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ افضل ہوتا ہے، اور جو صبر کرنا چاہے، قناعت کرنا چاہے، اللہ رب العزت اسے صبر اور قناعت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابیہ نے ایک چادر تحفہ دی، بڑی محبت سے، عقیدت سے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی خوبصورت چادر، اور اللہ کے نبی کو دیا۔ اللہ کے نبی یہ میں نے آپ کے لیے بنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی، آپ نے چادر پکڑی، گھر تشریف لے گئے، واپس آئے تو چادر سے بہتر کی ہوئی، پہنی ہوئی، خوبصورت چادر تھی۔ اب ایک صحابی تشریف فرما تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی ما احسن ھذا، کتنی خوبصورت ہے، یہ مجھے دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں ٹھیک ہے میں تمہیں دے دوں گا۔ اٹھ کے گھر تشریف لے گئے، واپس آئے، وہ چادر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور ان صحابی کو دے۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی، آپ نے بس و بیش سے کام نہیں لیا، تردد نہیں کیا، صحابی نے ایک لفظ بولا، آپ نے فوراً کہا تم لے لو۔ بعد کے ساتھیوں نے ملامت کی، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کو اس کی ضرورت تھی، تم نے کیوں مانگی؟ کہنے لگا میں نے برکت کے لیے دی، میں نے اس لیے دی ہے کہ میرے فوت ہونے کے بعد یہ چادر جو اللہ کے نبی کے وجود کو ٹچ کر چکی ہے، مبارک چادر بن چکی ہے، مجھے اس میں کفن دیا جائے، میں نے اس لیے مانگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں کے ساتھ کہ آپ نے اپنی ذات پر دوسروں کی ذات کو، اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو مقدم رکھا۔ پھر ایسے ہی نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کرام وہ اس عمل میں کیسے پیچھے رہ سکتے؟ صحابہ کرام کا جذبہ ایثار۔ ایک آدمی مہمان بن کے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں امہات المومنین کے پاس پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہے تو بتاؤ۔ سب کی طرف سے پیغام آیا اللہ کے نبی ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کون ہے جن کو آقائے دو جہاں کہا جاتا ہے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں؟ اے اللہ کے نبی پانی کے سوا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں حیات تھیں آپ کی زندگی۔ ہر گھر سے جواب آیا لیس معنا الا الماء، ہمارے پاس صرف پانی ہے۔ آپ نے اعلان کیا صحابہ میں، وہ جو آپ کے پاس تشریف فرما تھے، آپ نے کہا اس مہمان کو کون ہے جو اپنے گھر لے جائے اور اس کی خدمت کرے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اپنے گھر، میں اسے کھانا کھلاتا ہوں، میں اس کی ضیافت اور مہمان نوازی کرتا ہوں۔ لے گئے گھر جا کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ کھانے کو صرف اتنا ہے کہ بچے کھا سکیں، رات بھی ہو چکی ہے، صرف بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے، اس کے علاوہ ہمارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے مہمان کو لے کر آئے تھے،
اب اپنی ذات کو بھی پیچھے چھوڑا، بچوں کو بھی پیچھے چھوڑا، مہمان کو مقدم رکھا. اور مہمان بھی کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بیوی سے کہنے لگے اللہ کی بندی ایسا کرنا، بچوں کو لوری دے کے تھپکیاں دے کے کسی طریقے سے سلا دو، بھوکا سلا دو، اور کھانا مہمان کو کھلانا ہے. جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھے گا تو میزبان ہونے کے ناطے ہم بھی مہمان کے ساتھ بیٹھیں، لیکن کھانا تو صرف ایک آدمی کو کفایت کرے گا. تم ایسا کرنا کسی بہانے سے اٹھنا، چراغ کو درست کرنے کے لیے اسے بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا. وہ کھانا کھاتا رہے گا، ہم اس کے ساتھ ہاتھ ہلاتے رہیں گے، ہمارا بھی بھرم رہ جائے گا، ہمارے مہمان کا پیٹ بھر جائے گا. ایسے ہی کیا بیوی، مہمان کی خاطر مدارت کی، خدمت کی، ضیافت کی. صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا یضحک اللہ لیلۃ من فعالکما، جو تم دونوں نے میاں بیوی نے رات کام کیا نا، اللہ اس عمل پر ہنس پڑا. اللہ رب العزت کو اتنی خوشی ہوئی اس عمل پر کہ اللہ ہنس پڑا، مسکرا پڑا تمہارے عمل پر. اور پھر اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری تھی جو آپ نے خطبے میں تلاوت سنی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کے بندے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود انہیں گھاٹے کا سامنا کرنا پڑے، خود خسارے میں ہو، پھر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے. پھر اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ ہیں. مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کو جس طرح انہوں نے سنبھالا، جس طرح اپنے مال میں شریک کیا، جس طرح ان کو ویلکم کیا اور اپنے پاس رکھا، اپنے پاس جگہ دی، قیامت تک اس کی نظیر نہیں ملتی. اپنے مالوں میں شریک کر لیا، اپنے گھروں میں، اپنی جائیدادوں میں شریک کر لیا. حتیٰ کہ مہاجر صحابہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے نبی، ہم جس قوم کے پاس آئے ہیں، ہم نے ان سے اچھے، ان سے زیادہ غم گسار، ان سے زیادہ احساس کرنے والے لوگ دیکھے ہی نہیں. انہوں نے اپنے مالوں میں ہمیں شریک کر لیا اور محنت بھی نہیں کرنے دی، نفع میں بھی شریک رکھا، محنت کے بغیر ہی ہمیں ہر چیز میں شریک کر لیا ہے، کام بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارا اجر تو یہی لے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم ان کے لیے دعا کرتے رہو، اللہ رب العزت سے تمہارا اجر بھی محفوظ رہے گا. جب تک تم ان کے لیے دعا کو رہو گے، تم بھی خالی ہاتھ نہیں رہو گے. حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما یاد آتے ہیں. حضرت سعد بن ربیع انصاری صحابی ہیں، مدینہ کے، اور مالدار صحابی. حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار تھے، تاجر تھے، ٹھیک ٹھاک بزنس تھا ان کا مکہ میں، لیکن مکہ سے جب آئے خالی ہاتھ، سب کچھ چھوڑ دیا، تیاگ دیا، اللہ رسول کی خاطر خالی ہاتھ نکل آئے، مدینہ پہنچے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا. عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا. اب سعد بن ربیع اپنے اس بھائی سے، اسلامی بھائی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے میرے بھائی، آپ جانتے ہیں میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ آپ کا ہوا، ایک میرا ہوا. میرے پاس فلاں چیزیں 2 ہیں، گھر 2 ہیں، ایک آپ کا ہوا، ایک میرا ہوا. حتیٰ کہ جذبہ ایثار ملاحظہ فرمائیے، کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، ایک نظر آپ ان دونوں کو دیکھ لیں، جو آپ کو اچھی لگے گی آپ کی خاطر میں اسے طلاق دے دوں گا، جب اس کی عدت گزر جائے گی آپ اسے شادی کریں. تصور کیجئے کس حد تک ایثار تھا، کیسی قربانی اور کیسا جذبہ تھا. ایثار کرنے والے کے یہ جذبات ہیں تو آگے بھی تو اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف. دل میں لالچ اور طمع نہیں تھی، ایک ٹکا قبول نہیں کیا انہوں. دعا دی اپنے بھائی کو، بارک اللہ لک فی اہلک، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل میں، آپ کے مال میں آپ کو برکت دے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ بنوں گا، کماؤں گا اپنی محنت سے. یہ تھا جذبہ انصار کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیہ صحابہ کی تربیت یافتہ.
وہ بھی اپنی زندگی میں ایسی مثالیں اور ایسے انمٹ نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ اگر ہم ان کی مثال اور نظیر ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ روایت میں آتا ہے، مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم کی کتاب ہے حدیث، اس میں روایت ہے کہ ایک صحابی کو بکری کا سرا ملا بطور تحفہ، وہ ضرورت مند بھی تھے، اور شاید آپ جانتے ہو کہ عرب لوگوں کے ہاں، عرب قبائل کے ہاں باقی گوشت سے زیادہ سری پسند کی جاتی ہے، پسندیدہ ڈش۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ میرا فلاں بھائی اور اس کی فیملی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، انہوں نے تحفہ اپنے بھائی کو بھجوا۔ اگلے بھائی نے کسی اور کو ضرورت مند سمجھ کے اس کو بھجوا دیا۔ روایت کے الفاظ ہیں 7 گھروں میں چکر کاٹ کے وہ دوبارہ پہلے گھر میں واپس آ گیا۔ یہ تھا جذبہ احسان، ہر کسی نے دوسرے کو اپنی ذات پر مقدم رکھا۔ موطا مالک کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روزے کی حالت میں دروازے پر سوالی آئی، اپنی باندی سے کہا، ملازمہ سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو سوالی کو دے دو۔ کہا اے ام المؤمنین، آپ کے کھانے کے لیے، آپ کے افطار کے لیے 1 روٹی پڑی ہے، اگر اس کو دے دیں گے تو آپ کی افطاری کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ کہا تم اس کو دے دو، اپنی ذات کو پیچھے رکھا۔ کون ہے یہ؟ ام المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، آپ کی تربیت یافتہ علم و فضل والی خاتون، اپنی ذات کو پیچھے رکھا، سوالی کو مقدم رکھا، کھانا اسے دے دیا۔ کچھ دیر گزری، پھر اللہ رب العزت نے بھی اس کا بدلہ دیا، کہیں سے گوشت اور کہیں سے کھانا آ گیا، افطاری کا بندوبست اللہ رب العزت نے کر دیا۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کی زندگی کا ایثار کا ایک بہترین واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایثار کا ایک ایسا مظاہرہ کیا ہے جس کو پڑھ کے دل اش اش کر اٹھتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی ہوئے شہادت سے قبل، ان کو خنجر لگائے گئے، خنجر مارے گئے۔ اب وقت آخر ہے، حضرت عمر بھی جانتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اس زخم سے شفا پانے والا نہیں، اب جانور نہیں ہو سکوں گا، اب میرا وقت آخر ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں جاؤ، اما جان کی خدمت میں حاضری دو، اور ان سے اجازت لے کے ان سے کہو کہ میرے ابا جان عمر، امیر المومنین نہ کہنا، کہ اس طرح ان کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ وہ ہمارے امیر حاکم ہیں، ان کی اطاعت فرض ہے، اطاعت تو فرض، امیر المومنین نہ کہنا، جا کے کہنا عمر آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے حجرے میں قبر کی جو ایک جگہ خالی باقی ہے وہاں پر عمر دفن ہونا چاہتے ہیں، اپنے محبوب آقا اور اپنے سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے، اجازت مانگی، مدعا ان کے سامنے رکھا۔ اب یہاں ایثار کا مظاہرہ دیکھیے، ایثار کا جذبہ ملاحظہ کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے معاملہ رکھا، فرمانے لگی كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي، ہاں وہ جگہ میں نے اپنے لیے سنبھال رکھی تھی، میری خواہش تھی میں اپنے محبوب آقا کے پہلو میں قبر میں لیٹوں گی، میں اپنے بابا کے پہلو میں قبر میں لیٹوں گی، میں نے وہ جگہ اپنے لیے محفوظ رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی۔ کتنی بڑی ایک ظاہری فضیلت تھی جس پر انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو ترجیح دی۔ یہ وہ بہترین مثالیں ہیں، یہ وہ نماذج ہیں، یہ وہ مظاہر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے تربیت یافتہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اسی راستے کا راہی بنائے، خود کا پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز محترم سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمارا وطن